بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا ایک وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، ہر حاجت اور رزق کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ میں موسٹلی دعائیں جو ویڈیوز میری بنتی ہیں وہ انہی کے اوپر ہوتی ہیں، حاجات کے اوپر، مشکلات کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، غم کے اوپر، رزق میں برکت کے لیے۔ یہ 4-5 ٹاپک جو ہیں اس کے اوپر میری بہت ویڈیوز آتی ہیں، تقریباً ڈیلی ایک ویڈیو اس کے اوپر ضرور ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ آج کل جو لوگ پریشان ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر زیادہ پریشان ہیں، یا غم ہے یا پریشانیاں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو حاجتیں ہیں وہ انسان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کما رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہی ٹاپکس کے اوپر زیادہ ویڈیوز بنتی ہے، لیکن کانٹینٹ تھوڑا بہت سیم ہوتا ہے، لیکن اندر جو دعائیں وغیرہ میں بتاتا ہوں، جو وظائف بتاتا ہوں یا جو ورد بتاتا ہوں وہ سب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایک نہیں ہوتا۔ تو کائنڈلی جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو ضرور شیئر کیا کریں لوگوں کے ساتھ، لوگ بہت پریشان ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ہر انسان یسوع یاسین جو ہے اس کو جو ہے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، اور علماء کرام نے جو ہے اس کو صبح شام پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی شخص اس کو صبح اور شام کو پڑھے گا اس کی 80 ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں گی، 80 ضروریات۔ اور اس میں سے جو سب سے چھوٹی ضرورت ہے نا وہ ہے فقر اور محتاجی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتنا زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ لگیں گے آپ کو کہ آپ صبح شام اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جو علماء نے بھی فرمایا اس کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے فوائد میں نے بتا دیا۔ اب اس کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قضائے حاجات کے لیے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس کے لیے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد، یعنی جمعے کی نماز کے بعد، مرد جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد، عورتیں جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں گے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد، یعنی جمعے والے دن عورتوں کے لیے، تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جائے نماز پہ اس کو آپ وظیفہ کر لیں۔ مرد جو ہے وہ اگر نماز جیسے جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہیں پر ہی فارغ ہو کے سنتیں وغیرہ پڑھ کے تو اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس کو عمل کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ سورہ یاسین 3 بار اس طرح پڑھیں۔ سورہ یاسین جو ہے 3 بار آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا جب مبین آئے گا، یعنی جو فرسٹ مبین آئے گا، جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، مبین جب پہلا آئے گا تو اس میں آپ نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یعنی مبین ورڈ پڑھ کے اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، ایک۔ اس کے بعد دوسرا جب مبین آئے گا تو اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ جو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تیسرا مبین آئے گا تو اس کے بعد 3 دفعہ سورہ الم نشرح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ پہلے مبین پہ سورۃ الاخلاص، دوسرے مبین پہ سورۃ الکوثر، اور تیسرے مبین کے اوپر سورہ الم نشرح پڑھنی ہے۔ جب چوتھا مبین پر پہنچیں گے تو اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور 5ویں مبین پر جب آپ پہنچیں 3 دفعہ جو ہے وہ آیت الکرسی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ پہلے مبین پہ سورۃ الاخلاص ہے، دوسرے مبین پر جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، اور تیسرے مبین پر جو ہے وہ سورہ الم نشرح ہے، چوتھے مبین پر سورۃ الفاتحہ ہے، اور 5ویں مبین پر آیت الکرسی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ 3 دفعہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹے مبین پر پہنچیں تو یہ دعا آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بہت آسان ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ سب کو میرے خیال سے آتی بھی ہوگی، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں عموماً، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو پہلا جب مبین آئے گا تو اس کے نام نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، دوسرے مبین پر سورۃ الکوثر، تیسرے مبین پر سورہ الم نشرح، چوتھے مبین پر سورۃ الفاتحہ، اور 5ویں مبین پر آیت الکرسی، چھٹے مبین پر جو ہے وہ آپ نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ 6 دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7ویں مبین پر جب پہنچیں گے تو پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا جو ہے 7 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب 7ویں مبین پر پہنچیں گے تو 3 دفعہ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ بس صرف یہ دعا ہے، ایک لائن کی ایک دعا ہے بس۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ آپ نے 3 دفعہ سورۃ الیاسین پڑھنی ہے جمعے کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کے۔ مرد جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد، عورتیں جو ظہر کی نماز کے بعد۔
3 دفعہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. پہلی دفعہ جب آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے تو اس میں جو فرسٹ مبین آئے گا جہاں پہ آیت ختم ہوگی ورڈ مبین ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہوں گا, وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. جو فرسٹ مبین ہوگا اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے 3 دفعہ جب وہ ورڈ آپ پڑھ لیں گے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. جب دوسرا مبین آئے گا اس میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. جب تیسرا مبین آئے گا اس میں آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور جب چوتھا مبین آئے گا تو اس کا نا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. جب پانچواں مبین آئے گا تو اس میں آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور جب چھٹا مبین آئے گا تو اس میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جب ساتواں مبین آئے گا تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم وسع رزقی. آپ بے شک اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجیے گا جب آپ یہ عمل شروع کریں تو. وسعتن لا احتاج الی احد من خلقی کا. یہ ایک ورڈ میں نے ایسا اس لیے پڑھ کے سنایا تاکہ آپ جب اس کو لکھیں تو آپ کو آسانی ہو جائے لکھنے میں. بس یہ عمل کریں. کل جمعہ بھی ہے تو جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا, اور رزق میں بے تحاشا اللہ تعالیٰ جو برکت فرما دے گا. یقین کے ساتھ کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا. قرآن ہو, اسماء الحسنہ ہو, درود شریف ہو, یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ نہ پہنچے. سب چیزوں سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. بس کمی جو ہوتی ہے وہ ہمارے یقین کی ہوتی ہے, یا جو کمی ہوتی ہے ہمارے وہ جلد بازی کی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم کریں اور وہ اسی ٹائم فائدہ ہو جائے. بعض دفعہ ہمارے دلوں کے اوپر جو گناہوں کی وجہ سے میل کچیل ہوتا ہے, ان اذکار کی وجہ سے, وظائف کی وجہ سے, ورد کی وجہ سے وہ پہلے چیزیں صاف ہوتی ہیں, دھلتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ اپنا اثر شروع کرتا ہے. اور ہم اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اثر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کائنڈلی اس کو کریں اور ضرور شیئر کیجیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا.